حضرت بی بی رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے لے کر تا قیام قیامت کسی کی اتنی نیکیاں نہیں ہوں گی جتنی کی میری۔ اب کہنے والوں نے عرض کیا، بی بی صاحبہ اتنا بڑا دعویٰ تو آج تک کسی نے نہیں کیا، آپ اتنا بڑا دعویٰ؟ آپ نے فرمایا، میں نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل پر کیا، دعویٰ کیا تو دلیل پر کیا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جس نے توبہ کی اور اس پہ پختہ ہو گیا، پک گیا، اعمال پھر کیے اچھے اچھے، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اب میرا دعویٰ دلیل تو یہ ہے، تو بڑے گناہ وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کی امت سے لے کے تا قیام قیامت کسی کے بھی اتنے بڑے اور اتنے زیادہ گناہ نہیں ہوں گے جتنے کہ میرے، لیکن میں نے توبہ کی، اب اس پہ پختہ ہوں اور کام بھی اچھے اچھے کر رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ میرے زیادہ اور لمبے اور بڑے گناہ اللہ نے نیکیوں میں بدل دیے ہوں گے۔ ایک مقام ایسا بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایسا موقع ہے، کچھ موقع ہیں جس میں ایک یہ بھی موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے، اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے۔ قیامت والے دن جب حساب و کتاب کی بات ہوگی، اگر گناہوں پر یہ کہہ دیا گیا کیوں کا لفظ، کیوں کیا، یہ بندہ پھنس گیا، یہ بندہ پھنس گیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کی رحمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ واضح برہانہ کسی کا محتاج تو ہے نہیں، چاہے وہ کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، اپنی رحمت سے بخش دے۔ جنت انعام کرے یا دوزخ میں جلا، جنت انعام کرے یا دوزخ میں جلا، یہ ہے رحمت تیری، وہ ہے عدالت تیری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر عدالت پہ آ گئے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے، اب آگے آدمی کھڑا ہوا ہے، اسے حکم ہوتا جا رہا ہے، یہ آپ نے کیا، ہاں جی کیا، یہ آپ نے کیا، ہاں جی کیا، یہ آپ نے کیا، ہاں جی کیا۔ وہاں انکار کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اب یہ خود بندہ اپنے دل میں کہہ رہا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے میرے گناہوں کا، یہ صغیرہ گناہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے، مجھے کہا جا رہا ہے بار بار کہ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ گناہ تو ہیں پر ہیں چھوٹے چھوٹے، گناہ تو ہیں پر چھوٹے چھوٹے ہیں، تو اس کی سزا میرے لیے اتنی زیادہ نہیں ہوگی، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوئے۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو چھیڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے بڑے گناہوں کو چھیڑے، چھوٹے گناہوں کی کوئی بات نہیں۔ اب یہ خود کہہ رہا ہے، اپنے من میں یہ بات کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے، اے فرشتو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے فرشتو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔
जब ये सुनेगा फिर ज़ोर से पुकार के कहेगा या अल्लाह मेरे बड़े बड़े गुनाह भी हैं। क्या कह रहा था कि मेरे बड़े गुनाहों को अल्लाह ना छेड़े, अब ये खुद ही कह रहा है या अल्लाह मेरे बड़े बड़े गुनाह भी हैं। अब ये क्यों कह रहा है, किस उम्मीद पे कह रहा है? जब छोटे गुनाहों को नेकियों में बदला जा रहा है तो ये मेरे बड़े गुनाह भी नेकियों में बदले जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला इस वक्त रहमत पे है। अजीज़ व दोस्तों, इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं भी इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ा करो। अब अंबिया कराम का जो मामला है वो मासूम है, उनसे गुनाह का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो तौबा तो होती है गुनाह से। अब जिनके नामाए अमाल में कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन वो तौबा उसके मदारिज को बुलंद कर रहा था, तौबा उसके मदारिज को बुलंद कर रहे होते। अब जैसे आप इकट्ठे हुए हैं, आज का दिन इसाल सवाब का दिन है, फ़कीर साबिर हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह की। अब आप जो इकट्ठे हुए हैं इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं ये गुनाहगार था, इसके गुनाह बख्शे जाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो नेक हूँ, अल्लाह के वली हूँ, उनके गुनाह ना हों, लेकिन हमारा इस्तग़फ़ार करना, दरूद सलाम पढ़ना या कुछ पढ़ना जो है उनके गुनाहों की बख्शिश के लिए तो ना हुआ। अब यहाँ क्या होगा, उसके मदारिज को बुलंद कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। जैसा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया जो लोग बहिश्त में पहुँच जाएंगे वहाँ उनके मदारिज को बुलंद कर दिया जाएगा। वो खुद ही कहेंगे या अल्लाह हमारे मदारिज बुलंद हो गए, हमें समझ नहीं आई। तो हक़ सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे जो आप पीछे छोड़ आए अपने दोस्त, अकरबा, करीब के लोग, अपनी औलादें, अपने दोस्त व अहबाब, जो कुछ उन्होंने आपके लिए किया, इस वजह से आपके मदारिज को बुलंद कर दिया। तो अजीज़ व दोस्तों, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर बंदे को हर रोज़ 70 मरतबा याद करती है कब्र। फरमाया मैं भी 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ और आप भी 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करते। रहा हुजूर का इस्तग़फ़ार करना, ये हमारे लिए, ये हमारे लिए जिसे मौका नहीं मिला सारी ज़िंदगी तौबा करने का, तो उसमें आका अलैहिस्सलाम की तौबा जो है उसके हक़ में उसकी बख्शिश का सबब बन जाए, उसकी बख्शिश का सबब बन जाए। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि मुसलमान हो, अल्लाह के महबूब को मानता हो, ईमान पुख्ता हो उसका। तो अज़ीज़ व दोस्तों, तौबा का दामन नहीं छोड़ना, दरूद व सलाम कसरत से पढ़ना है। सलातुल्लाह सलामुल्लाह अलैका या रसूलल्लाह बार बार मैं इसलिए अर्ज़ करता हूँ, इसे याद कर लिया करो। ये वो दरूद व सलाम है, इसके दरमियान कोई वास्ता नहीं, ये बिला वास्ता आका अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। सलातुल्लाह सलामुल्लाह अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। हाँ, वास्ता भी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक फ़रिश्ता मेरे पास मौजूद है जो जहाँ भी दरूद व सलाम पढ़ता है उसकी ज़ुबान से अदा होने की देर है, मेरे पहुँचाने तक वो देर नहीं करता। फरमाया जो मोहब्बत से पढ़ते हैं उनका सुनता भी हूँ, पहचानता भी हूँ। ये जो कुछ मैंने बाद में कहा, अब बड़ी ऐसे भी कुछ लोग हैं इस कोशिश में होते हैं कि ये बात ज़ईफ़ चली जाए, ये हदीस ज़ईफ़ है इसे कह दें। ये चाहते हैं, ये हदीस तो ठीक है कि फ़रिश्ता लेके आता है,
خود سننے والی حدیث کے خلاف کچھ نہ کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک بات عرض ہے، وہ یہ جو فرشتہ ہے، یہ فرشتوں میں اس کا جو مقام ہوگا یقیناً بڑا ہوگا، لیکن ان سب سے بڑھ کر جن کا مقام ہے وہ حضرت جبریل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے 4 وزیر عطا کیے، 2 آسمانوں کے، 2 زمین کے۔ زمین کے کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور آسمانوں کے میرے 2 وزیر حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ میرے وزیر ہیں۔ تو وزیر جو ہے وہ بصورت غلام کے ہوا کرتا ہے۔ اب ہماری عقل پہ پردہ کس طرح کا آ گیا نہیں سمجھ آتی۔ اب اس کی طاقت کو مان رہے ہیں کہ ان کی زبان سے ادا ہوتی ہے، ادا ہوتے ہی وہ بارگاہ رسالت میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ فرشتہ کون ہے؟ یہ جبریل علیہ السلام کا غلام ہے۔ جبریل علیہ السلام غلام آقا نبی کریم علیہ السلام کے ہیں، اس کی بات کو مان رہے ہیں، غلام کے غلام کی بات کو مان رہے ہیں، غلام کے آقا، آقا کے آقا کی بات کو ماننے کے لیے تیار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات سمجھ نہیں آئی؟ کیا بات ہے، فرمایا میں سنتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں۔ بے شک، بے شک، جو محبت جن میں کم ہے ان کا میری طرف فرشتہ لے کے آتا ہے۔ تو وہ درود و سلام کیا ہے؟ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سلام۔ باقی دل میں ہر وقت اللہ کے ذکر کا خیال رکھا کریں، خیال ہی رکھنا ہے بس، ورنہ تو آپ کا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ آپ کا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ یہ دھڑک رہا ہے کیا؟ نہ، یہ دل اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ بات صرف یہ تھی کہ ہمارے تصور میں یہ تھا کہ یہ دھڑک رہا ہے، اب آپ نے تصور تبدیل کرنا ہے کہ دل دھڑک نہیں رہا بلکہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ دل کیا کر رہا ہے؟ اللہ اللہ، اور یہ 24 گھنٹے کا ذکر ہے، اور اس کے بارے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب، میرے بندے خاص وہ ہیں جو کھڑے ہیں مجھے یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہیں مجھے یاد کرتے ہیں، سوئے ہوئے مجھے یاد کرتے ہیں۔ نماز کی پابندی کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے 1400 برس پہلے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ میری سنتیں فوت ہو جائیں گی، اس وقت میری ایک سنت کو زندہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید۔ اس لیے میں گزارش کروں گا بار بار اپنے چہروں کو نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے سجا دو، تھوڑی سے نیچے ایک مٹھی۔ کیوں؟ کل قیامت والے دن فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شکل بن کے آئے گا اسی میں سے اٹھے گا۔ آخر میں مغرب کی نماز کے بعد پہلا کلمہ، سونے سے پہلے استغفار، یہ باتیں سن لیں۔ کچھ دوست بیعت ہونے کی غرض سے تشریف فرما ہے، میں پڑھوں گا، ان کی بیعت ہو جائے گی، باقیوں کی توبہ ہو جائے گی۔ آپ پڑھ لیں تاکہ وہ توبہ کا جو ایک باب چلا ہے اس میں ہم شامل ہو جائیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی
ربی من کلی ذنبیوں واتوب الیہ۔ جن دوستوں نے سنتے پڑھنی ہے سنتے پڑھ لیں۔